اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4890، اردو ترجمہ۔ سورہ ممتحنہ کی تفسیر۔ مجاہد نے کہا، لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، کا معنی یہ ہے کہ کافروں کے ہاتھوں سے ہم کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وہ یوں کہنے لگے، اگر ان مسلمانوں کا دین سچا ہوتا تو یہ ہمارے ہاتھ سے مغلوب کیوں ہوتے، ایسی تکلیفیں کیوں اٹھاتے۔ باسم القوافر سے یہ مراد ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ حکم ہوا کہ ان کافر عورتوں کو چھوڑ دیں جو مکے میں بحالت کفر رہ گئی ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حسن بن محمد بن علی نے بیان کیا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور مقداد کو روانہ کیا اور فرمایا کہ چلے جاؤ، اور جب مقام خاخ کے باغ پر پہنچ جاؤ گے جو مکے اور مدینے کے درمیان تھا، تو وہاں تمہیں حوض میں ایک عورت ملے گی، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا، وہ خط تم اس سے لے لینا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو واقعی وہاں ہم کو حوض میں اس عورت کو پا لیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے ورنہ ہم تیرے سارے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے۔ آخر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا، ہم لوگ وہ خط لے کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکین کے چند آدمیوں کی طرف جو مکے میں تھے۔ اس خط میں انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا ذکر کر لکھا تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائے، میں قریش کے ساتھ بطور حلیف زمانہ قیام مکہ میں رہا کرتا تھا، لیکن ان کے قبیلے و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں، اور ان کی رعایت سے قریش مکہ میں رہ جانے والے ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ جب کہ ان سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پر ان پر ایک احسان کر دوں اور اس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی مکے میں حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ میں نے یہ عمل کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً انہوں نے تم سے سچی بات کہہ دی۔ عمر بولے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ بدر والوں کے تمام حالات سے واقف تھا، اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو، کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا وعدوکم اولیاء الا یہ، اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث میں داخل ہے یا یہ عمرو بن دینار کا قول ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ سفیان بن عیینہ نے حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا
یہ آیت لا تتخذوا عدوی انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ سفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں تو یوں ہی ہے، لیکن میں نے عمرو سے جو حدیث یاد کی اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا اور کسی نے اس حدیث کو عمرو سے خوب یاد رکھا ہو۔ حدیث نمبر 4891، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا محمد بن مسلم سے، انہیں عروہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان مومن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مدینے آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی کریم جب آپ سے مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں۔ ارشاد غفور الرحیم تک حضرت عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ جو عورت اس شرط اس آیت میں مذکور یعنی ایمان وغیرہ کا اقرار کر لیتی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی طور پر فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی، اور ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم، علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چھوا، صرف آپ ان سے زبانی بیعت لیتے تھے کہ آیت میں مذکورہ باتوں پر قائم رہنا۔ اس روایت کی مطابقت یونس، معمر اور عبد الرحمن بن اسحاق نے زہری سے کی، اور اسحاق بن راشد نے زہری سے بیان کیا کہ ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہا۔ حدیث نمبر 4892، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسول جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں تاکہ وہ آپ سے بیعت کریں۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے کہا ہم سے ایوب نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے، اور ان سے عطیہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، ان لا یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور ہمیں نوحہ یعنی میت پر زور زور سے رونا پیٹنا کرنے سے منع فرماتا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت پر ایک عورت خود عطیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ فلاں عورت نے نوحہ میں میری مدد کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکا آؤں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ گئیں اور پھر دوبارہ آ کر آن صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حدیث نمبر 4893، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زبیر سے سنا، انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا یاسینک فی معروف، یعنی اور بھلی باتوں اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک شرط تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ حدیث نمبر 4894، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن اینیا نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ادریس نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور نہ زنا کرو گے، اور نہ چوری کرو گے۔ آپ نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھی۔ سفیان نے اس حدیث میں اکثر یوں کہا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر تم میں سے جو شخص اس شرط کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی کر بیٹھا اور اس پر اسے سزا بھی مل گئی تو سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، لیکن کسی نے اپنے عہد کے خلاف کیا اور اللہ نے اسے چھپا لیا تو وہ اللہ کے حوالے ہے۔
اللہ چاہے تو اسے اس پر عذاب دے اور اگر چاہے معاف کر دے۔ سفیان کے ساتھ اس حدیث کو عبدالرزاق نے بھی معمر سے روایت کیا، انہوں نے زہری سے، اور یوں ہی کہا آیت پڑھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4890 سے 4894 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔